شکور صاحب، کچھ ادارے ایسے ہیں جن کا مجھے دل ہوتا ہے کہ میں آن ایئر شاباشیاں دوں. شوکت خانم، خود عمران خان کا ادارہ اس میں شامل ہے. سیلانی ٹرسٹ، بہت شاباشی دینی پڑتی ہے بشیر فاروقی کو. انڈس ہاسپٹل والے ہیں، اخوت والے، اور آپ کا ادارہ الخدمت ہے جو بہت اچھا کام کرتا ہے. اس سے قطع نظر کہ وہ ادارے کا ہیڈ عبدالشکور ہے یا وہ ایک کا ہیڈ باری صاحب ہیں، آپ کے ادارے اچھا جی، کام کر رہے ہیں. جو شکایتیں ہیں اس وقت لوگوں کو روٹی پانی کی، اس کے حوالے سے بتائیے کہ کیا مسائل ہیں. دیکھیں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے پس منظر میں بھی کچھ دقتیں لوگوں کو پیش آ رہی ہیں. کچھ جو بعض ایسے آرگنائزڈ گروہ ہیں جو بہت ساری جگہوں سے مدد لینے کی کوشش میں شور بھی زیادہ مچاتے ہیں. درست ہے. ان طرف سے بھی مسائل ہیں جس کو ٹیکل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن اصلاً تو یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان کے سارے ہی رفاہی اداروں نے اس دفعہ اپنی ہمت سے بڑھ کر لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، اور گلی محلے تک الحمدللہ ایک بڑی تعداد میں یہ کام ہوا ہے. ماشاء اللہ. الخدمت اس وقت تک کوئی 1.25 ارب روپے کے لگ بھگ کی صرف فوڈ پیکیجز کے حوالے سے مدد کر چکی ہے، اور یہ اکراس دی بورڈ ہے. آپ اس کا ڈیٹا بھی آپ مینج کرتے ہیں شکور صاحب؟ یہ ہمارے پاس کا ڈیٹا موجود ہے آئی ڈی پورا کا کارڈ پورا. نمبر اور فون نمبرز پورا ریکارڈ رکھتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو راشن بیگ دیے؟ بڑی تعداد میں موجود ہے، لیکن کہیں کہیں ایسا نہیں ہے. یہ جو کے پی کے علاقے ہیں، یہ جو دور دراز کی اور جگہ ہیں، وہاں بہت اچھی طرح مینج نہیں ہوتا. لیکن ہمارا آپ یہ بتائیے کہ وہ بیشتر کون سے ایسے گرے ایریاز ہیں جہاں پر ابھی تک حکومت یا رفائی ادارے نہیں پہنچ پائے؟ کیونکہ میں تو ان بہت زیادہ علاقوں تک اندر تک رسائی جا کے دیکھی نہیں ہے، لیکن شکایتیں سنتے ہیں. لوگوں نے واٹس ایپ پہ کسی نے میسج ڈالا ہوتا ہے، کسی نے ویڈیو بنا کے ڈالی ہوتی ہے، کوئی فون پہ کہتا ہے تو وہ ایک دفعہ تو بندہ ڈر جاتا ہے، خوف آتا ہے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں. آپ کا ادارہ کیونکہ گراؤنڈ پہ کام کر رہا ہے تو شاید بہتر بتا سکتے ہیں ریڈ پاکٹس کون سی ہیں جہاں امداد کے لیے زیادہ فوکس کرنا چاہیے. دیکھیے، سچی بات تو یہ ہے کہ ریڈ ایریا تو وہ ہے جس میں لوگ خود داری کی وجہ سے باہر نہیں نکل پاتے اور کسی کو کہہ نہیں سکتے، اور بس اوقات اس ایک صورت ہوتی ہے. یہ ملتان میں ایک گاؤں تھا، اس کے ایک ٹیچر تھے. تو سچی بات یہ ہے کہ ہمیں بھی اس سے بہت دکھ ہوا. اس نے خودکشی کر لی. وہ کسی کو کہہ نہیں سکتا تھا، اور بالآخر اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا. جب یہ حادثہ ہوا پتہ چلا تو ہم نے ان کے گھر اپروچ بھی کیا. ان کے سارے بچوں کو ہم نے اڈاپٹ بھی کر لیا ہے، اور ان کی اس ٹیچر تعلیم نے جو خودکشی اس لیے کر لی کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں تھا پھیلا سکتا اور اس کے پاس وسائل نہیں تھے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، اس طرح تو کے جو لوگ ہیں یہ تو ان بہت تک ہی تکلیف دہ صورتحال ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ سیگمنٹ زیادہ ولنریبل ہے کہ جو سب سے زیادہ وہ وائٹ کالرڈ سب ہے، سے زیادہ باعزت ہے، وہ بھیک نہیں مانگنا چاہتا اور اس تک امداد نہیں پہنچ رہی تو وہ بھوک کے ہاتھوں پھر مر جائے گا. یہی ہوگا، وہ کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں بڑھا سکتا، خوددار لوگ ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، اس حوالے سے جو میری رائے تھی وہ میں آپ سے اظہار کرتا ہوں. وہ یہ ہے، بے شمار پرائیویٹ چھوٹے اسکول ہیں جن کے اندر میاں بیوی دونوں ٹیچنگ کا کام کر رہے ہیں. اب اسکولوں کے فیسوں کا بھی معاملہ ہے، انتظامیہ کے پاس بھی کوئی چیز نہیں ہے. اس کا سارا ڈیٹا گورنمنٹ کے پاس موجود ہے، اور چونکہ یہ سارے رجسٹرڈ ادارے ہوتے ہیں. گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ وہ بینکوں کو لون کے لیے کرے گی. کہیں لون نہیں مل رہا، اور بینک ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں. اور یہ ایک ایسا ایریا ہے کہ جس کو ڈھونڈ کر ایک بڑے پیمانے پہ ان تک پہنچا جا سکتا ہے. اچھا، جہاں تک امکان ہے ہم نے اب اس عرصے میں یہ طے کیا تھا، سندھ کے اندر بھی اور کے پی میں بھی، کہ جو ٹیچرز اس طرح کے ہیں، جو بسا اوقات مدارس کے اندر بھی ہیں، جو اسکولوں کے اندر بھی ہیں، وہ باعزت لوگ ہیں، ان تک ہم خود پہنچیں گے. اور اس کام کا آغاز ہم نے رمضان میں کیا ہے، اور الحمدللہ مناسب حد تک کر رہے ہیں. لیکن یہ بڑا کام ہے اور اس پہ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے.